اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بقیہ انبیاء سے افضل ہے، بقیہ انبیاء سے افضل ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ عجیب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دلیل لے کے آؤ نا، آپ کوئی دلیل لے کے آؤ، قرآن کی روح سے یا حدیث کی روح سے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری سمیت تمام علماء تشیع کا، روافضہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، شاہ مردان، شیر یزداں، کرم اللہ وجہہ الکریم، تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے سوائے آقا کریم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے نزدیک کو کفر ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان نہیں کیا، بیان کیا ہی نہیں، بلکہ احادیث میں بھی نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا انبیاء سے افضل ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فضائل انبیاء کا ذکر کیا، بلکہ ان پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ جو ان کا ایمان کا منکر ہو، کسی ایک نبی کے بھی ایمان کا منکر ہو، نبوت کا منکر ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں بھی قرآن کے اندر کوئی واضح نص آئی ہے کہ جو ان کی امامت کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا؟ پہلا سپارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ہم کسی نبی کی نبوت پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یہ ان کے بارے میں نص ہے، ہر نبی پر ایمان لانا لازم ہے۔ کیا اس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور 12 ائمہ داخل ہیں؟ دو سوال ہیں، یا ان کو نبی مانتے ہو یا نبی نہیں مانتے۔ اگر نبی نہیں مانتے تو ہمیں تو حکم ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم تو صرف انبیاء پر ایمان لائیں، اور اگر ان کو تم داخل کرو گے تو تم نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، تاکہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ختم نبوت ہوئی ہے۔ اور اگر پھر بھی تمہیں ضد ہے کہ نہیں جی ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، یہ انبیاء سے افضل ہے یا یہ نبی ہے، تو پھر سن لیں حضرت امام جعفر الصادق کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من قال ان انبیاء فعلیہ لعنت اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ، رجال کشی کے اندر رقم الحدیث ہے 540۔ فرمایا جو ہمیں نبی کہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو اس میں شک کرے یعنی انبیاء کی طرح ہمیں گمان کرنا شروع کر دے اس پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ کہنے والے پہ بھی خدا کی لعنت ہے، شک کرنے والے پر بھی جو ہے وہ لعنت ہے کہ جو ہمیں انبیاء کے مطابق گمان کرے گا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں یہ، جن کی اتباع کا حکم اللہ رب العالمین بار بار امت مسلمہ کو دے رہا ہے؟ یہ چوتھا سپارہ سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سو تم ابراہیم علیہ السلام کی ہی اتباع کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی حکم ہے کہ حضرت ابراہیم کی اتباع کرو، 12 ائمہ کو حکم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع نہیں کرے گا وہ ملت ابراہیم سے خارج ہوگا۔ اور جب ان کو اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے کن کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کی، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ جن کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے وہ افضل ہیں ان سے جو متبع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے کلام کے ذریعے اور اپنی رسالت کے ذریعے تمام دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ برگزیدہ بنایا ہے۔ الناس کس کو کہتے ہیں؟ ناس انسانیت، الناس تمام انسانیت، اس میں مولا کائنات شیر یزداں اور 12 ائمہ، باقی ائمہ 11 داخل ہیں کہ ہی نہیں ہے؟ پھر تیسرے سپارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسل ہیں، پیچھے رسولوں کا ذکر ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تاجدار کائنات کا، انبیاء کا ذکر ہوا پیچھے۔ تو ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے جو فضیلت ہے انہی رسولوں کے درمیان ہی ایک دوسرے کو اوپر فضیلت دیا، غیر نبی کو اٹھا کے ان کے اوپر فضیلت نہیں دی۔ تلک الرسل، رسل بھی جمع، الرسل الف لام لگا وہ جمع، منتہى الجمع کا فائدہ دیتا ہے، تمام رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر۔ غیر نبی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نبی نہیں، باقی 11 ائمہ نبی نہیں، بلکہ جو حضور کے بعد کسی کے بارے بھی نبوت کا کلیم کرے کہ وہ نبی ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ جب وہ نبی نہیں
تو اللہ رب العالمین نے جو فضائل کے اندر ترتیب رکھی، ایک دوسرے پر فضیلت دی، وہ نبیوں کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، غیر نبی کو اٹھا کے کسی نبی کے اوپر فضیلت کی بات ہی نہیں کی رب نے۔ منہم فرمایا ان میں سے بعض ہیں، من کلم اللہ ہو، جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے درجات کو ہم نے بلند کر دیا، اور وہ کون ہے؟ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں بینات عطا فرمائے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے جبریل امین کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ تو فضیلتوں کا معیار انبیاء کے اندر ہی ہے، غیر نبی کو ان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں دی گئی۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لائیے قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک دلیل۔ آپ نے جو عقیدہ بنایا ہے، عقیدہ من گھڑت ہوتا ہے، زرارہ نے کہا، فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، اور زرارہ بھی کون ہے؟ اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، حضرت امام جعفر صادق کی لعنت ہے، امام باقر کی لعنت ہے، تمہارے ابو بصیر پر خود امام جعفر صادق نے لعنت کی ہے، ابو الجارود پہ خدا کی حضرت امام جعفر صادق نے لعنت کی ہے۔ لعنتی راویوں سے جو تم نے لے کر بنا لیا عقیدہ، وہ عقیدہ نہیں چلے گا، عقیدہ قرآن سے، حدیث متواتر سے چلے گا۔